کائنات میں جو چیزیں دوسروں کی پرورش کرتی ہیں ان کی اللہ پرورش کرتا ہے۔ بقا صرف ان کو حاصل ہے جو مقبول بارگاہ الہی ہیں۔ عالم امکان میں سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں لیکن دوسرے عالم میں موت نہیں ہے۔ اس جہاں میں جو کھانے والے ہیں خود کھائے جاتے ہیں، ان کا تو صرف حلق اور گلا ہے، لیکن جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہیں اور اللہ کی مرضیت سے مغلوب ہیں وہی صاحب عقل ہیں۔ اللہ نے زمین کو حلق عطا کیا ہے، وہ پانی پیتی ہے اور سینکڑوں قسم کی گھاسیں اگا دیتی ہے۔ حیوانات کو اسی حلق کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی گھاس غذا ہے۔ حیوانات اور نباتات سے انسان اپنی غذا حاصل کرتا ہے، لیکن ایک مقرر مدت کے بعد جب وہ مرتا ہے تو وہی اسی خدائی حلق کی وجہ سے انسان کو اپنی خوراک بنا لیتی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو عبادت سے باز رکھے اس کو شیطان کا ایک جال سمجھو۔ شیطان کی تباہ کاری کے لیے اس کا مجسم ہو کر آنکھوں کے سامنے آنا ضروری نہیں۔ حق کی تنہائی کے بغیر کہیں بھی راحت نہیں۔ دنیا بھی ایک خطرناک قید خانہ ہے۔ اے بیٹے، اپنی خود کی بنائی ہوئی جیل کو توڑ کر آزاد ہو جا، اللہ کے سوا باقی کی قید سے آزاد ہو جا۔ تو ہیرے، موتی اور سونے چاندی کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ آنکھیں کھول اور عشق اختیار کر اور اس قید خانے سے آزاد ہو جا۔ لالچ میں پڑا انسان کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ مال و جاہ کا لالچ انسان کو بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک سفید بلی نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ دولت آنے والی ہے۔ انبیاء اکرام بامثل آنکھ کے ہیں جو اچھے برے کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کر لو۔ انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی تعلیمات روشنی کی طرح ہے۔